नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने घरों में अपनी रहमतों के साए में खैर आफियत से रखे, आमीन। पिछले सबक में हमने सूरह बकरा की आयत नंबर 182 तक पढ़ा था। आज इंशाल्लाह हम आयत नंबर 183 और इसकी तफसीर देखेंगे। तो अपना सबक शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन इलाही आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा आयत है 183, पारा है हमारा दूसरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। मोमिनो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम परहेज़गार बनो। अब दो चीज़ें मामलात के नाते से बयान करने के बाद अब आगे इबादत खुल रही हैं, ठीक है, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो आयत बिर के नाते से आ रही है वो रोज़े की है। मैंने आपको बताया था आयत बिर जब हम पढ़ रहे थे, दोबारा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने आपसे कहा था कि ये आयत बिर जो है इसमें पूरा दीन जो है वो एक नटशेल में बंद है, यानी उसमें मामलात भी थे, उसमें इबादत भी थी, उसमें अखलाकियात भी थे, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि पिछली आयत में जब हमने कसास के बारे में पढ़ा, यानी मामलात के नाते से एक तो हमने कसास की बात की थी, ठीक है, और एक वसीयत की बात की थी, तो ये मामलात थे, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें मामलात के नाते से बयान करने के बाद अब आगे इबादत खुल रही हैं, जिसमें सबसे पहली चीज़ जो आयत बिर के नाते से है वो क्या है? रोज़े की है। अब आप 183 से लेके 185 आयत तक डायरेक्टली और आगे की एक दो आयत में अब तीन इबादत की बात चलेगी। नंबर 1 रोज़ा, फिर दुआ और कुरान। बेहतरीन हिस्सा है ये। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन आयत का हक़ अदा करने वाला बना दे, आमीन। अब सबसे पहली बात, एक काम का ताल्लुक़ क्योंकि साहिब ईमान लोगों से है, क्योंकि जब तक ईमान कोई शख्स नहीं लाता वो किसी किस्म के भी हुक्म का मुकल्लिफ नहीं होता, ठीक है। यानी या अय्युहल्लज़ीना आमनू से आयत शुरू होती है ना, तो जब तक आमनू नहीं होगा ना, रोज़े कोई नहीं है, ये मतलब है मेरा यहाँ पे, ठीक है। यानी जिसने ईमान कबूल नहीं किया और ईमान नहीं लाया तो अल्लाह उससे ऐसे कामात के बारे में सवाल नहीं करेगा, बल्कि ये पूछा जाएगा कि तुम ईमान क्यों नहीं लाए, या तुमने ईमान लाने में कोताही क्यों की या कमी क्यों की, ठीक है। रोज़ा क्योंकि इबादत से मुतल्लिक है, हुक्म है, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू का खिताब देकर बता दिया कि ईमान लाने का फिर लाजमी तकाजा है, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम। और वही बात पीछे भी कर दी गई थी, फ़र्ज़ है रोज़ा। रोज़ा अरकान इस्लाम में से एक रुकन है, रोज़े के बगैर दीन नहीं होगा। यहाँ तक कि सही रवायात में आता है कि जो रोज़े का इनकार कर दे वो मुर्तद है और उसका खून हलाल है। मुर्तद उस शख्स को कहते हैं जो कि इस्लाम लाने के बाद वापस अपना इस्लाम से फिर जाए, तो उसको मुर्तद कहते हैं, और इस्लाम में मुर्तद की सज़ा जो है वो कत्ल है। तो यहाँ पे सही रवायात से भी ये पता चलता है कि जो शख्स रोज़े का इनकार कर दे वो मुर्तद है और उसका खून हलाल है, उस पर इब्तिदात का कानून चलेगा। रोज़ा फ़र्ज़ है। अब दूसरी बात यह कि रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, तो इसका मतलब है कि कोई चॉइस नहीं है कि आपकी सेहत और आदतों की इस्लाह के लिए एक नुस्खा दिया जा रहा है आपको कि खा लेंगे तो अफाका होगा, नहीं खाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक फ़र्ज़ है, ठीक है, एक हुक्म है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है और मालिक हकीकी ने इसको फ़र्ज़ करार दिया है, और वो पूछ सकता है जो जब चाहे, जिन लोगों पर चाहे किसी चीज़ को फ़र्ज़ कर दे, किसी फ़र्ज़ में नरमी कर दे, तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पूरा इख्तियार है। कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से चूज़ नहीं कर सकता कि मैंने नमाज़ तो पढ़नी है लेकिन मैं रोज़ा नहीं रखना, या रोज़ा तो रखना है लेकिन नमाज़ नहीं पढ़नी। फिर ये बात भी अच्छी तरह आप समझ लें कि रोज़ा फ़राइज़ में से एक मुश्किल फ़र्ज़ है। मान लें सख्त मौसम में अपनी ज़रूरियात से रुक जाना, जवानी में ख्वाहिश नफ्स पर पहरे बिठा देना, ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रहमत का इज़हार फरमाया है और मुसलमानों को हौसला दिया है कि तुम पहले नहीं हो, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ किए गए हैं, और जितनी उम्मतें गुजरी हैं सब पर फ़र्ज़ हैं, यानी सब पर फ़र्ज़ थे। और याद रखें कि हर नबी की शरीयत में रोज़े थे, जिस तरह नमाज फ़र्ज़ थी उसी तरह रोज़े भी फ़र्ज़ थे। उसकी कैफियत फ़र्क हो सकती है, जो इस वक्त मौजूदा कैफियत हमें इस्लाम में दिखाई देती है इससे मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन गिनती फिर भी थी और तरीका भी था। लिहाजा ये ना सोचो कि तुम्हें मुश्किल में डाल दिया और बाकियों को नहीं डाला। इवन गैर इस्लामी मज़ाहिब भी आप देखें ना तो उनमें भी रोज़ा है। मसलन आप हिंदुइज़्म में देख लें
تو اس میں بھی روزے موجود ہیں. ہندی مہینے کی 11-12 تاریخ کو برہمن جو ہے اکاوشی کے روزے رکھتے ہیں. تو اس حساب سے پھر ان کے سال کے کتنے روزے ہوئے؟ 24. ہر مہینے میں 2 روزے فرض ہیں برہمنوں کے نزدیک. اسی طرح مصر کا جو مذہب ہے اس میں بھی روزہ موجود تھا. اسی طرح پارسی مذہب جو آگ کی پوجا کرتے ہیں ان کے عام لوگوں پر روزے فرض نہیں تھے، لیکن ان کی الہامی کتابوں کی ایک آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ روزے کا حکم ان کے پاس بھی موجود تھا اور خاص طور پر مذہبی رہنماؤں کا روزہ رکھنا ضروری تھا. اسی طرح یہود بھی آپ دیکھ لیں، یہود میں بھی روزہ ایک فریضہ الہی کی طرح موجود ہے اور بعد میں لوگوں نے اسے چینج کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جا کر 40 دن کے روزے رکھنے کا ذکر تو عام طور پر آپ کو مل ہی جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہود عام طور پر روزہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں 40 روز تک روزہ رکھنا بہتر سمجھتے ہیں، اور اگر 40 نہیں بھی رکھتے نا تو 40ویں کا روزہ رکھنا تو فرض سمجھتے ہیں، جو ان کے حساب سے 7واں مہینہ ہے. یعنی اس کو کشرین کہتے ہیں. یعنی جو یہودی کیلنڈر ہے نا اس میں اس مہینے کو کشرین کہتے ہیں. تو اس کی جو 10ویں تاریخ ہوتی ہے نا اس کو یہ روزہ رکھتے ہیں اور اس کو عاشورہ کہتے ہیں کہ یہ عاشورہ کا روزہ، جس دن موسیٰ علیہ السلام کو ان کے مطابق احکام 10 ملے تھے تورات کے. ٹھیک ہے، تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ مسلمان ہو کر پھنس گئے تھے. کسی بھی مذہب میں ہوتے تو روزے ضرور فرض ہوتے. یہود کے صحیفوں میں بھی روزے موجود تھے. کچھ لوگ انفرادی روزے رکھتے تھے اور کچھ اجتماعی طور پر رکھتے تھے. یہ سب بھی موجود ہیں. کچھ گناہوں کے کفارے کے روزے کا بھی ذکر ملتا ہے. یعنی اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے، کوئی آفت آ گئی آسمان سے، تو اسے بچنے کے لیے بھی روزے رکھے جاتے تھے. سارے مذاہب سے گزر کر واپس آ جائیں بات. ٹھیک ہے، سب سے قریب ترین مذہب جو ہے مسلمانوں کے زمانہ ترتیب کے اعتبار سے عیسائیت ہے. ٹھیک ہے، عیسائیت تک پہنچنے میں روزے کا کیا حال ہو گیا؟ غور سے سنیں. عیسائیوں کی شریعت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 روز تک جنگل میں روزہ رکھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیش رو تھے، وہ بھی روزہ رکھتے تھے اور ان کی امت بھی روزہ رکھنے والی تھی. مکہ کے قریش کیا وہ روزے رکھتے تھے؟ جاہلیت کے دنوں میں عاشورہ یعنی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے اور اسی دن خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالا کرتے تھے. تو کہہ لیں کہ ہر مذہب میں روزے کا کچھ نہ کچھ تصور موجود ہے. اس سے یہ چیز آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ قرب الہی کے لیے، تقرب اللہ کے لیے روزہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور بہرحال یہ ایک فائدے کی چیز ہے کیونکہ نفس کے تقاضے جو ہیں وہ دب جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ روزے کے مقاصد کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس آیت میں اور اگلی 2 آیات میں روزے کے 3 بڑے مقاصد ہیں ہم مسلمانوں کے پاس. روزہ رکھنے کے لیے بچے اکثر آپ دیکھیں کہ پوچھتے ہیں کہ روزے کیوں رکھیں، یا کوئی دوسرا شخص پوچھتا ہے کہ روزہ کیوں رکھا جائے. تو نمبر 1 لعلکم تتقون، اس آیت میں آ گیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. آپ دیکھیں روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں صرف اللہ کا ڈر ہی ہو تو ہی ہم رکتے ہیں، ورنہ تو جا کر پانی بھی پی لیں تو کسی کو پتہ نہیں چلتا. اور یہ وہ عبادت ہے کہ پاس بیٹھے ہوئے کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ آپ روزے سے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرا اللہ کی کبریائی کا یقین کہ میں نے روزہ اللہ جیسی بڑی ہستی کے کہنے پر رکھا ہوا ہے. تو غیر محسوس طریقے سے اللہ کے وجود کا احساس انسان خود کو دلاتا ہے. اور تیسرا مقصد لعلکم تشکرون، شکر گزاری کے لیے. اب دیکھیں تقویٰ کیا ہے؟ پرہیزگاری، بچنا، دل کی وہ کیفیت جس میں اللہ رب العزت کے ہونے کا یقین ہر وقت رہے اور دل میں خیر کی طرف رغبت اور شر کی طرف نفرت ہو. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضمیر کے ایسے احساس کا نام تقویٰ ہے کہ جس کے مطابق ہر کام میں پھر اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے حکم کی مخالفت سے انسان کو نفرت پیدا ہوتی ہے. یعنی تقویٰ ایسی کیفیت ہے جس میں انسان کا نیکی کرنے کو دل چاہتا ہے اور گناہوں کو کرنے کو دل نہیں چاہتا. اور جتنا تقویٰ زیادہ ہوگا نا اتنا ہی آپ کا دل جو ہے اسلامک ریچولز کے لیے کیئرفل ہوگا. اسی طرح دل میں جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا جسم بھی اسی قدر ڈھکا ہوگا، زبان بھی سچ کی عادی ہوگی اور پیٹ حرام کی لقموں سے بھی پاک ہوگا. زندگی میں بھاگ کر نیکیاں کرنے کو دل چاہے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تقویٰ کے بارے میں کہا تھا کہ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہو جس کے دونوں طرف کانٹے والی شاخیں ہوں، جھاڑیاں ہوں؟ تو کہا بہت دفعہ. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیچ میں ایک ڈائلاگ ہے کہ کہا ہاں ہے، بالکل ہے. تو کہا کیسے گزرتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا دامن بچاتا ہوں کہ کہیں کانٹا نہ چبھ جائے. تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بس یہی تقویٰ ہے، دنیا کے اس جنگل میں سے گزرتے ہوئے گناہوں کے کانٹوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ زندگی کا یہ سفر جس پر آپ اور میں رواں دواں ہیں نا، ہر طرف افراد و تفریط ہے،
خواہشات ہیں، وسوسے ہیں، نفس کے ملان ہیں، گمراہی کی رغبتیں ہیں، نافرمانیوں کی خاردار جھاڑیاں ہیں، ان سب سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکلیں اور اللہ کی اطاعت پر چلتے ہی جائیں. کہہ لیں کہ خود کو ان چھینٹوں سے بچاتے ہوئے چلتے جائیں. اسی کا نام تقویٰ ہے. اور تقویٰ جب آ جاتا ہے نا تو باقی چیزیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں. پھر ادھر ادھر کی چیزیں جو ہیں انسان کو پریشان نہیں کرتی. اور تقویٰ کے بعد عبادت لطف والی ہو جاتی ہے. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کیسے نماز پڑھوں، تو پھر وہ نماز لطف والی ہو جاتی ہے. آپ ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیں کہ اگر ہیلپر جو ہے آپ اس کے سر پہ کھڑے ہوں، صفائی کروائیں اس سے، ٹھیک ہے، کہ وہ کیسے صفائی کرتی ہے، تو آپ دیکھیں گے وہ کیسے صفائی کرتی ہے. ٹھیک ہے، کونے کھدروں سے گن نکالے گی، لیکن اگر آپ ذرا ادھر ادھر ہو جائیں، وہ نظر بچائے گی تو فٹافٹ کام ختم. تو آپ کے دیکھنے کے احساس نے اس ہیلپر کی صفائی میں اتنا حسن پیدا کر دیا ہے، تو اللہ رب العزت کے دیکھنے کا احساس آپ کی میری چیزوں کو نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اور یاد رکھیں کہ روزہ وہ چیز ہے جس کا اجر صرف اللہ رب العزت دیتا ہے. الصوم لی وانا اجزی بی. ٹھیک ہے، حدیث قدسی ہے، روزہ میرے لیے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا. فرشتے بس جا کر مار کر دیتا ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے. کیا اس کے بعد ملے گا؟ یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ کا راز ہے، تم بیچ میں نہ ہو. ٹھیک ہے. پھر اجتماعی عبادت بھی ہے، سارے ایک ہی وقت پر رکھتے ہیں، ایک ہی وقت پر کھولتے ہیں. جس طرح نماز جماعت سے پڑھتے ہیں ایک کمیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے نا، تو روزہ رکھ کر بھی ایک کمیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے. آپ دیکھیں دین کی ساری عبادات جو ہیں ان میں اجتماعیت ہے. نماز جماعت کے ساتھ ہے، زکوٰۃ بیت المال میں جائے گی اور غریبوں کو بھی ملے گی. حج میں تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے سب سامنے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، ایک جگہ ہی جا کر ایک ہی میدان میں کھڑا ہونا ہے، پھر ہی کرنا ہے. سب دکھاوا ریاکاری ختم ہو جاتی ہے. تو جتنا زیادہ آپ کے میرے اندر سے شہرت، لالچ، ہرس ختم ہو جائے گا نا، اتنا ہی تقویٰ آتا جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر، ہمارے دلوں میں تقویٰ صحیح معنوں میں پیدا کر دے. صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہے وہ ہمارے دلوں میں آئے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر گناہوں سے نفرت اور نیکیوں سے رغبت پیدا کر دیں. ہم بھاگ بھاگ کر نیکیاں کرنے والے بن جائیں. اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نیکیوں کو بھاگ بھاگ کر حاصل کرنے کی کوشش کریں. آمین. وما علینا الا البلاغ. آپ کا میرے ساتھ رہنے اور قرآن سننے کا بہت شکریہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے اور مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.